حکومت نے نئے مالی سال کے بجٹ میں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا تخمینہ 30% سے بڑھا کر 160 ارب روپے مختص کیا ہے، جو جی ڈی پی کا 3.6% ہے، جبکہ اس سال پی ایس ڈی پی 136 ارب روپے مختص کیا گیا۔ نئے مالی سال میں حکومت جن سیکٹرز کی طرف توجہ دے رہی ہے ان میں روزگار کے مواقع اور فلاح و بہبود کا شعبہ، پانی، بجلی اور زراعت کا شعبہ اور تعمیرات کا شعبہ سر فہرست ہے۔ ان تمام شعبوں میں پی ایس ڈی پی کا بالترتیب 31، 23 اور 22% خرچ کیا جائے گا۔ نئے بجٹ میں حکومت نے مجموعی طور پر 52 نئے منصوبوں کا اعلان کیا ہے، جن میں پی ایس ڈی پی کا 17.4 ارب روپے خرچ ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی رقم متواتر ہونے والے خرچوں پر صرف کی جائے گی۔ پچھلے 20 سالوں میں پبلک سیکٹر میں خرچ کی جانے والی رقم میں ہمیشہ کمی دیکھی گئی، جس کے نتیجے میں نجی سرمایہ کاری پر منفی اثر پڑا اور نتیجتاً غربت میں اضافہ ہوا۔ ایک جو مشکل آئی ہے حکومت کو پچھلے 12-13 سالوں میں، وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے، تو اس میں ایک بڑی سخت قسم کی شرط تھی، شرائط جو تھی، کنڈیشنلٹیز جسے کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے، ہمارے جو بجٹ ڈیفیسٹ کو، اس کو کم کیا جائے۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہماری ترقیاتی اخراجات کم ہوئے۔ میرے خیال ہے یہ پالیسی بالکل غلط ہے اور اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ حکومت نے نئے مالی سال 2003-2004 کے لیے اپنے ہدف کا اعلان کیا ہے، لیکن ماضی کو دیکھتے ہوئے اقتصادی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ جو رقم سماجی کاموں کے لیے مختص کی جاتی ہے اس میں سے کہیں کم خرچ ہوتی ہے۔ اگر موجودہ مالی سال کا جائزہ لیا جائے تو پی ایس ڈی پی کا کل بجٹ 134 ارب تھا، لیکن اس رقم میں سے صرف 84 ارب روپے مصرف میں لائے گئے۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جو گزشتہ سال ہے اس سے کچھ زیادہ اناؤنس کرتی ہے، اس کا اعلان زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر عملی طور پہ دیکھا جائے، ہم یہ دیکھیں گے کہ پچھلے 20 سال میں ترقیاتی اخراجات میں بہت حد تک کمی آئی ہے، اور حتیٰ کہ یہ کہ ہر سال جو اعلان کیا جاتا ہے اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ مثلا اس سال اگر حکومت نے یہ ارادہ کیا ہے کہ 160 ملین روپے وہ خرچ کرے گی ترقیاتی اخراجات میں، ہم 1 یا 2 سال کے بعد جب جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ اصل میں تقریباً 120 یا 130 ملین روپے خرچ کیے گئے تھے، جو پہلے سے زیادہ ہیں، لیکن جو حکومت کی خواہشات ہیں اس سے کہیں کم ہے۔ پبلک سیکٹر میں سرمایہ کاری دراصل مستقبل کو بہتر کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اس کام میں خرچ کی جانے والی رقم ملکی ترقی کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے اس بات کا پہلے سے تعین کرنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ رقم صحیح جگہ خرچ ہو۔ یہ دیکھنا ہے پہلے یہ جو اضافہ ہے یہ کن پروجیکٹس پہ ہے۔ جو ہم نے دیکھا ہے، جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ کوئی 2-4 بڑے پروجیکٹس پہ بہت سارے پیسے خرچ کر دیں، میگا پروجیکٹس جسے کہتے ہیں، اس کا بہت فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمیں 2-3 ایسے شعبے ہیں جہاں بہت سخت ضرورت ہے انویسٹمنٹ کی، پبلک انویسٹمنٹ کی۔ وفاقی بجٹ میں پی ایس ڈی پی میں اضافہ خوش آئند بات ہے۔ اب حکومت کو چاہیے کہ ان مالی وسائل کی صحیح فراہمی اور استعمال کو یقینی بنائے تاکہ وہ اپنے اہداف کو بخوبی حاصل کر سکے۔ PSDP is the government's annual development expenditure program that it announces in the budget each year. It gives emphasis on the direction that the government wants to take in the social sector that year and into the future. This year too, the government has approved a target of Rs 160 billion for the public sector development program for fiscal year 2003-2004, which is 3.6% of the GDP. The sectors the government is concentrating on this year are income generation and social sectors, which would consume 31% of the PSDP, followed by water, power and agriculture with 23% and 22% being spent on infrastructure development. The government has announced 52 new projects which will cost Rs 17.4 billion, while the rest of the funds will be used for meeting recurring expenditures. Over the last 20 years, the percentage of national income that is invested in the public sector has been on the decline. This decrease has had an adverse impact on private investment and has thus led to increasing poverty. The main reason why it has been falling so dramatically in the last few years has been this fiscal constraint, the development, the budget being forced to be brought in line with the IMF and World Bank regulations, which have stipulated a lowering of the fiscal deficit. And because the government has not been able to raise revenues as fast as it can, it has cut down on development expenditure.
The government has announced the targets for this fiscal year, but reviewing the pattern of the past 4-5 years, we find that there is a big shortfall in what is announced and what is actually spent in the end. In fiscal year 2002-2003, the original PSDP was Rs 134 billion. The spending target was then reduced to 120 billion, of which so far only 84.2 billion have been employed. The government has announced what it's going to spend in this coming fiscal year as well. But if you take a review of the last 2-3 years, any few years, you'll find that what is actually announced and what actually happens at the end of that fiscal year, there's a large shortfall. The last figures that we have are for 1999 and 2000, in which there was a shortfall of about 18%. So while the government every year increases the monetary amount that it intends to spend, it actually spends much less than that. Public investment is an investment into the future. While the amount spent is crucial for the growth of a country, it is also important as to where it is targeted. Public investment, while it is also important as to where you are investing. So if investments are made in 1 or 2 or 3 large lumpy projects and most of the development funds are consumed there, that would not be very beneficial. It would not create jobs, it would not create any reduction in poverty. The increase in PSDP is welcome news. The government now needs to concentrate on capacity building for proper utilization and disbursement of these funds so as not to fall short of its targets. Aman Bint Sayyed, CNBC, Karachi.